اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں، بہن، بیٹی، یہ تین لفظ نہیں، یہ ایک نسل، ایک خاندان، ایک معاشرہ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر عورت محفوظ ہو تو نسلیں محفوظ ہوتی ہیں، اور اگر عورت غیر محفوظ ہو تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج دشمن اسلام نے گولی سے پہلے بے پردگی کا وار کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر عورت کی حیا ختم ہو گئی تو امت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ بیان کسی عورت کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ عورت کو اس کا اصل مقام یاد دلانے کے لیے ہے۔ یہ بیان ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی کے لیے ہے۔ آخر تک ضرور سنیے۔ لائک کریں، شیئر کریں، چینل محبت دین اسلام آفیشل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پردہ حکم الہی ہے، انسانی سوچ نہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اور سب سے بڑی حقیقت، پردہ کوئی ثقافت نہیں، پردہ کوئی رسم نہیں، پردہ مولویوں کی ایجاد نہیں، پردہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لیے نہیں، صرف عرب عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر مومن عورت کے لیے ہے۔ پردہ نہ کرنا صرف فیشن کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے روگردانی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا حکم ماننے میں ہی عزت ہے، اللہ کا حکم ماننے میں ہی سکون ہے، اللہ کا حکم ماننے میں ہی نجات ہے۔ پردہ عورت کی حفاظت ہے، قید نہیں۔ آج کہا جاتا ہے پردہ عورت کو قید کر دیتا ہے۔ ناظرین، سچ یہ ہے کہ پردہ عورت کو قید نہیں، پردہ عورت کو محفوظ کرتا ہے۔ پردہ عزت کا کفل ہے، کردار کی ڈھال ہے، شیطان کے حملوں سے دیوار ہے۔ بے پردگی کیا ہے؟ نظروں کی ہوس، دلوں کی گندگی، سکون کی بربادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر پردہ لازم ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھورنے لگتا ہے۔ آج اگر عورت ڈری ہوئی ہے، غیر محفوظ ہے، بے سکون ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ پردے سے دوری ہے۔ عام اعتراضات اور ان کے جوابات۔ پردہ تو دل میں ہوتا ہے۔ بالکل، دل بھی ضروری ہے، مگر کیا نماز دل میں پڑھ لی جاتی ہے؟ روزہ دل میں رکھ لیا جاتا ہے؟ دل کی پاکیزگی عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ مرد کیوں نہیں؟ اسلام انصاف کا دین ہے۔ مردوں کو پہلے حکم دیا گیا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ مرد کے لیے بھی پردہ ہے، مگر عورت فتنہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے اس کے لیے حکم زیادہ سخت ہے۔ پردہ عورت کی شان و عظمت۔ ناظرین، پردہ عورت کو پیچھے نہیں کرتا، پردہ عورت کو بلند کرتا ہے۔ دیکھیے ہماری مائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے میں رہ کر اسلام کی سب سے بڑی داعیہ بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے میں رہ کر علم کا سمندر بنی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے میں رہ کر جنتی عورتوں کی سردار بنی۔ یہ عورتیں پردے میں رہیں مگر دنیا کی رہنما بن گئیں۔ بے پردگی کے نقصانات۔ ذرا سوچئے، آج جو عورت خود کو دکھا رہی ہے، واہ واہ سمیٹ رہی ہے، کل قبر میں اکیلی ہوگی، سوالوں کے گھیرے میں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، سوائے اس کے جو پاک دل لے کر آئیں۔ یا اللہ،
ہمارے ماؤں کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے دلوں میں حیا بھر دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو شیطان کے فتنوں سے بچا۔ یا رحمان جو بے پردگی میں مبتلا ہو چکی ہیں انہیں بغیر رسوائی کے ہدایت دے۔ یا مالک مولا ہمیں اور ہماری عورتوں کو اپنے احکامات پر چلنے والا بنا دے۔ یا رب الکریم ہماری عورتوں کو دنیا کی ذلت سے بچا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا رحمان ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کے بیان کا خلاصہ: پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ عورت کی حفاظت ہے، پردہ ذلت نہیں عزت ہے، پردہ دنیا اور آخرت کے کامیابی ہے۔ اگر یہ بیان دل کو لگا ہو، آنکھیں نم کر گیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں لکھیں یا اللہ ہمیں حیا نصیب فرما۔ چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اگلا بیان اور بھی زیادہ ایمان ہلانے والا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔